بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 113 انکل میں اس گونگے کو برداشت نہیں کر سکتی، اس نے میری توہین کی ہے، کہتا ہے میں واہیات لڑکی ہوں، آپ کے ہوتے ہوئے آج تک کسی نے ایسا کہنے کی جرت نہیں کی۔ یہ سنتے ہی بیلمنڈو غصے سے مجھے دیکھنے لگا۔ ماسٹر جوشے نے اسے سمجھایا، اپنا رویہ فوراً بدلو، تم اسے دوست بنا کر لائے ہو، اگر وہ تم سے بدظن ہو کر ہاتھ سے نکل گیا تو میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ بیلمنڈو نے مٹھیاں بیچ کر کہا، تمہاری ایسی کی تیسی، تم نے وعدہ کیا تھا کہ روما کے دل کو کسی طرح کا صدمہ نہیں پہنچے گا۔ اب یہ رو رہی ہے، میں ناقابل برداشت اذیتیں برداشت کر سکتا ہوں لیکن بیبی کے آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ ماسٹر جوشے نے پوچھا، کیا تم مجھ سے نجات حاصل کرنا نہیں چاہتے ہو؟ اگر چاہتے ہو تو روما کو سمجھاؤ وہ مسلطن ذرا سی توہین برداشت کر لے۔ دیکھو میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہاں پہنچتے ہی تم دونوں کو آزاد کر دوں گا۔ بیلمنڈو نے گھوم کر اپنی حسین بھتیجی کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو نظر آئے، پھر وہ بھڑک گیا۔ اس نے سوچ کے ذریعے کہا، سنو شیطان کے بچے، اس وقت رات کا سناٹا ہے، آس پاس کے کمروں میں تمام لوگ سو رہے ہیں، میں اس کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے فرحاد کو چٹکی بجاتے ٹھکانے لگا سکتا ہوں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ منٹوں میں اس کی زبان کھلوا دوں گا۔ تمہارے کہنے کے مطابق اس کی آنکھوں پر آئی لینس کا پردہ ہے، میں اس پردے کو بھی اٹھا دوں گا۔ اس کے بعد تم بڑی آسانی سے اس کم بخت کو کنٹرول کر لو گے، ہمیں بھی آئے دن کی پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ ماسٹر یوسے نے پوچھا، اگر وہ کس طرح ہاتھ سے نکل جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تم اس بات کا اندازہ کر سکتے ہو کہ میں تمہاری ناکامی کی کتنی عبرتناک سزا دے سکتا ہوں؟ مجھے اندازہ ہے، میں نے تمام حالات پر غور کر لیا ہے، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں یہاں زیادہ ہنگامہ نہیں کرنے دوں گا، میں پہلے ہی حملے میں اسے بے بس کر کے رکھ دوں گا۔ اگر تم بضد ہو تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، کمرے کا دروازہ اندر سے بند کرو اور اسے فوراً بے نقاب کرو۔ ان کے منصوبوں کو سمجھتے میرے اعصاب میں تناؤ پیدا ہو گیا، میں ایک دم سے پتھر کی طرح سخت ہو گیا۔ بیلمنڈو جیسے ہی دروازہ بند کرنے کے لیے دوسری طرف گیا، میں نے آگے بڑھ کر ایک دم سے روما کو اپنی گرفت میں لے لیا، پھر جیب سے ایک چاقو نکال کر اسے ایک ٹکے سے کھولتے ہوئے اس کی چمکیلی دھار کو اس کی نازک سی گڑیا کی گردن پر رکھ دیا۔ بیلمنڈو دروازہ بند کر کے پلٹا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ ماسٹر یوشے اس کی سوچ سے سمجھ رہا تھا کہ اچانک ہی سچویشن کیسے بدل گئی۔ اس نے جھنجھلا کر کہا، کیوں بیلمنڈو، اب عقل آئی کہ اب اپنی روما کو چاقو کی دھار سے بچا سکتے ہو؟ تم اپنی کامیابی کے نشے میں یہ بھول گئے تھے کہ مجھ سے سوچ کے ذریعے گفتگو کرتے وقت وہ تمہارے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے بہت کچھ سمجھ رہا ہوگا۔ جب تم دروازہ بند کرنے کے لیے پلٹنے لگے تو وہ خطرے کو بھانپ گیا ہوگا، وہ کوئی نادان بچہ تو نہیں ہے، تمہاری حرکتوں کو نہ سمجھ سکے گا۔ گدھے کے بچے، اب تم اسے کیسے بے نقاب کرو گے؟ بیلمنڈو الجھ کر رہ گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ ایک قدم بھی آگے بڑھا تو اس کی سب سے عزیز چیز کی گردن تن سے جدا ہو جاتی۔ روما کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، دیدے پھیل گئے تھے اور وہ سہمی ہوئی نظروں سے اپنے انکل کو سمجھا رہی تھی کہ کسی طرح مجھے بچاؤ۔ اپنی بھتیجی کی سلامتی کے لیے وہ گہری پستیوں میں گر سکتا تھا، ایسے لوگوں کے سامنے جھک سکتا تھا جنہیں صدیوں سے غلام سمجھتا آ رہا تھا۔ وہ اتنی سی دیر میں مختلف داؤ پیچ کے متعلق بھی سوچ چکا تھا، مثلاً اگر وہ اپنی جگہ سے اچھل کر چشمے زن میں فلائنگ کک مارنا چاہے تب بھی اس کی لات روما پر پڑے گی، کیونکہ وہ میرے لیے ڈھال بھی بن گئی تھی۔
کسی بھی داؤ پیچ کی وہ حماقت نہیں کر سکتا تھا۔ یک اس نے اپنا رویہ بدل دیا، گونگے اشاروں سے مجھے سمجھانے لگا، میں تمہارا دوست ہوں، میں نے کسی برے ارادے سے دروازہ بند نہیں کیا، تم میرے دوست بن کر اس لڑکی سے دشمنی نہ کرو، اسے چھوڑ دو۔ میں نے انکار میں سر ہلایا، پھر اس سے گونگے اشاروں میں بات کرنے کے لیے ایک ہاتھ سے کام لینے لگا، دوسرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چاقو کی دھار بدستور روما کی گردن پر تھی۔ پھر میں نے ایک ہاتھ کے اشارے سے اسے سمجھایا کہ میرے پاس دماغ ہے، میں تمہاری چالوں کو سمجھتا ہوں، میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا۔ اس لڑکی کی سلامتی چاہتے ہو تو اس ہوٹل سے کہیں دور چلو۔ وہ خوش ہو کر تیزی سے سر لاتے ہوئے بولا، وہاں میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، ہم ابھی اسی وقت ہوٹل سے باہر جائیں گے۔ میں نے روما پر انگلی رکھتے ہوئے بتایا، یہ لڑکی بھی ہمارے ساتھ جائے گی، پہلے تم یہاں سے باہر جاؤ گے اور اپنی کار میں بیٹھو گے، 5 منٹ کے بعد میں اس لڑکی کے ساتھ وہاں آؤں گا۔ وہ راضی ہو گیا۔ میں نے اس کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، اگر تمہارے علاوہ کوئی دوسرا ہمارے آس پاس ہوا تو تم اسے زندہ نہیں پاؤ گے۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، کوئی نہیں ہوگا، ہم تینوں کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، میں ابھی جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ میں چند سیکنڈ تک روما کے ساتھ اسی حالت میں کھڑا رہا، پھر اسے چاقو کی نوک پر رکھ کر اس کے ساتھ دروازے تک آیا، دروازے کو اندر سے بند کیا اور اسے گونگی زبان میں سمجھانے لگا، اگر زندگی چاہتی ہو تو اپنے منہ سے آواز نہ نکالنا۔ وہ سہمے ہوئے انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں نہیں شور مچاؤں گی، مجھے انکل کے پاس لے چلو۔ میں نے اپنی جیکٹ اتار کر اپنے دائیں ہاتھ پر ڈال لی اور اس طرح چاقو چھپ گیا۔ میں نے اسے سمجھایا، کمرے سے باہر نکلتے ہی تم میرے شانہ بشانہ چلو، میرا دایاں ہاتھ تمہاری کمر پر ہوگا، ہم اس طرح بڑھتے چلیں گے جیسے دو محبت کے متوالے چلنے کے دوران بھی ایک دوسرے سے جدا ہونا گوارا نہیں کرتے۔ میں عملی طور پر اسے اپنے دائیں بازو میں لے کر اور چاقو کی نوک اس کے پہلو میں رکھ کر سمجھا رہا تھا۔ جب وہ اچھی طرح سمجھ گئی تو 5 منٹ کے بعد میں نے دروازہ کھولا۔ کمرے کے باہر آ کر میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، کوریڈور سنسان پڑا تھا، صرف میں تھا اور میرے پہلو میں وہ تھی۔ پھر وہ اسی طرح مجھ سے لگی چلنے لگی، ماسیوس روما کے ذریعے میری حرکتوں کو سمجھ رہا تھا۔ ہوٹل کے باہر کھڑے ہوئے بیلمنڈو کو سمجھا رہا تھا کہ میں کتنی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے ہوٹل کے باہر آ رہا ہوں، لہذا اسے میری ہدایت کے مطابق کار کے اندر جا کر بیٹھ جانا چاہیے۔ میں روما کو ساتھ لے کر ایک لفٹ میں آ گیا اور گراؤنڈ فلور کی طرف جانے لگا۔ لفٹ کے اندر تنہائی تھی، اس تنہائی میں وہ سر اٹھا کر میرے چہرے کو تک رہی تھی۔ اس کا سپنا ٹوٹنے کے بعد جب سے میں اس کے سامنے آیا تھا، اس وقت سے وہ مجھے دشمن بھی سمجھ رہی تھی اور بار بار حالات سے مجبور ہو کر میری قربت سے بے چینی بھی محسوس کر رہی تھی۔ کبھی یہ خیال بھی ستاتا تھا کہ میں نے اس کی توہین کی ہے۔ پہلا تاثر کبھی بھلایا نہیں جاتا، 1000 اختلافات کے باوجود یاد رہتا ہے۔ میں جذبات کی پہلی قسط پیش کرنے کے بعد اس سے بے نیاز ہو گیا تھا تاکہ وہ اپنے طور پر سوچتی رہے اور جذبوں کے ہجوم میں الجھتی رہے۔ لفٹ سے نکلنے کے بعد ہم لابی میں آ گئے، پھر وہاں سے گزرتے ہوئے پارکنگ ایریا میں پہنچ گئے۔ بیلمنڈو اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھا ہوا ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے دماغ میں آندیاں سی چل رہی تھی۔ اس کی سب سے عظیم ترین ہستی میرے قبضے میں تھی اور وہ اس کی سلامتی کے لیے کتنی ہی الٹی سیدھی تدبیریں سوچ رہا تھا۔ ماسیوس اس کے دماغ کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے سمجھا رہا تھا، صبر کرو اور موقع کی طاق میں رہو۔ فراد نے صرف اپنی حفاظتی خاطر روما کو پر قبضہ جما رکھا ہے، اس کی چالاکیوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ شاید وہ ہوٹل میں کوئی ہنگامہ نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے تو وہ تمہیں ہوٹل سے دور لے جا رہا ہے۔ وہ کسی ویران علاقے میں پہنچ کر یقیناً تم سے مقابلہ کرے گا یا پھر تمہیں کسی طرح اپنا پابند بنا کر تم سے دور نکل جانے کی کوشش کرے گا۔ ماسیوس اس سے کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، لیکن اسی وقت میں روما کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر اسٹیئرنگ سیٹ سے اترنا چاہتا تھا۔ میں نے فوراً اپنے ہاتھ سے جیکٹ اٹھا کر چاقو کی طرف اشارہ کیا۔
की नोक रोमा की पसली से लगी हुई थी। रोमा को इस हाल में देखकर वो अपनी जगह बैठा रहा। उसे धमकी देने के बाद मैं रोमा को लेकर पिछली सीट पर आ गया। फिर उसे इशारे से कार आगे बढ़ाने के लिए कहा। कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ने लगी। होटल के आते से निकलकर सुनसान सड़क पर दौड़ने लगी। वो जो मेरे सामने बैठा ड्राइव कर रहा था, अभी तक यही साबित करता आया था कि वो एक नाकाबिल शिकस्त इंसान है। इंसानों के जंगल में एक खूंखार चीता है जिसका नाम सुनते ही बड़े से बड़े शहरों थरथरा जाते हैं। वो एक मामूली ज़र खरीद गुलाम की तरह मेरे हुक्म की तामील कर रहा था। वो इस वक्त इतना मजबूर था कि उसने अपनी भतीजी को मेरे पहलू में छोड़ दिया था। ऐसा न करता तो उसकी जिंदगी से हाथ धो बैठता। वो अंदर ही अंदर गुस्से से खोल रहा था। ड्राइविंग के दौरान अकब नुमा आईने में मुझे देख रहा था। उसे और ज्यादा भड़काने के लिए मैं रोमा पर झुक गया। स्टीयरिंग पर उसके हाथ बहक गए। उसने फौरन ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी, फिर चलाकर मेरी तरफ पलटना चाहा, मगर मास्टर यूशे की गोराई हुई सोच ने उसे ठिठकने पर मजबूर कर दिया। उसके दिमाग को एक झटका पहुंचा था। उसी जगह बैठा रह गया। चंद लम्हों तक खामोशी रही। वो अपने सर को थामे बड़ी बेबसी से सोच रहा था, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। एक शैतान जब चाहता है दिमाग में घुसकर परेशान करता रहता है। दूसरा शैतान इस वक्त हाकम बना हुआ है, मेरे सर पर सवार है। मैं इन दोनों से कैसे निजात हासिल करूंगा। मास्टर यूशे ने कहा, तुम अपनी हमाकतों से नई नई मुसीबतों को दावत देते हो। मैं एक नहीं 1000 बार तुम्हें समझा चुका हूँ कि अपनी जिस्मानी ताकत पर गरूर न करो। एक बहुत ही चालाक दुश्मन से तुम्हारा वास्ता पड़ा है, लेकिन मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। अभी रोमा के कमरे में वो तन्हा था। तुम्हें पूरा यकीन था कि तुम उसे जेर कर लोगे, मगर कहाँ गया तुम्हारा यकीन। बेवकूफ गधे, उल्लू के पट्टे, तुम्हारी हमाकतों से अब वो निकला जा रहा है। तुम दोबारा उसे किस तरह ढूंढ निकाल सकोगे। बेलमंडो ने सोच के जरिए कहा, मैं फरहाद के बच्चे को नजरों से ओझल नहीं होने दूंगा। तुम मेरे लिए कुछ करो। सिर्फ एक बार रोमा किसी तरह मेरी गिरफ्त से निकल कर मेरे पास आ जाए तो मैं उससे बच कर जाने नहीं दूंगा। यूशे की सोच ने कहा, जब तक फरहाद बेनकाब नहीं होगा, इस वक्त तक मैं तुम्हारी रोमा के लिए कुछ नहीं कर सकूंगा। वैसे मैं भी मौका की ताक में हूँ। अगर कुछ कर सका तो उसे तुमसे दूर भागने का मौका नहीं दूंगा। गाड़ी आगे बढ़ाओ, देखो वो तुम्हें कहाँ ले जाना चाहता है। बेलमंडो ने पलटकर मुझसे पूछा, और कितनी दूर जाना है, कहाँ जाना है, मुझे कुछ तो बताओ। तुम कब तक गूंगे बने रहोगे फरहाद। जब हमारी दुश्मनी एक दूसरे के सामने खुल चुकी है तो फिर छुपना कैसा। मैं मुस्कुरा कर उसे देखने लगा। मेरी खामोश मुस्कुराहट उसे बता रही थी, मैं जुबान नहीं खोलूंगा। उसने जलाकर पूछा, कुछ तो मुंह से फूटो, क्यों नहीं बताते कि कहाँ जाना है। मैंने हाथ के इशारे से कहा कि वो आगे बढ़ता रहे, पीछे पलट कर न देखे। वो दिल ही दिल में मुझे गालियां देने लगा। मास्टर यूशे ने उसे हुक्म दिया कि वक्त ज़ाया न करो। वो आगे बढ़ने के लिए कह रहा है, आगे बढ़ते रहो, किसी वीरान इलाके की तरफ जाओ। वो कार स्टार्ट करके फिर तेज से ड्राइव करता चला गया। उसने सोच के जरिए मास्टर यूशे से कहा, मैं इसी इलाके की तरफ जा रहा हूँ जहाँ इसके अलावा 2 गूंगों से मेरा सामना हुआ था। मास्टर यूशे ने कहा, तकरीबन 3 घंटे पहले वहाँ इन गूंगों से ज़बरदस्त मुकाबला हो चुका है। तुम्हारे तमाम आदमी मारे गए हैं और कुछ वहाँ से फरार हो गए हैं। यह भी हो सकता है कि वहाँ किसी ने मरने वालों की लाशें दरियाफ्त कर ली हों और पुलिस वालों तक उसकी खबर पहुँच गई हो। जिस तरफ जाओगे तो फिर किसी नई मुसीबत में फंस जाओगे। ज़रा अकल से काम लो और रास्ता बदल दो। थोड़ी देर बाद वो रास्ता बदलकर पेशावर जाने वाली सड़क पर चलने लगा। कार की महदूद फजा में मुकम्मल खामोशी थी। यूशे ने पूछा, क्या तुम चुगल की तरह सिर्फ सामने देखते हुए ड्राइविंग कर रहे हो? पीछे की खबर लो, वो क्या कर रहा है। मैं पीछे नहीं देखूंगा। ये शैतान मेरी गैरत को ललकार रहा है। तन्हाई में बेगैरती हो तो गैरत मजरूह नहीं होती। क्या तुम नहीं जानते कि गैरत सिर्फ दूसरों के सामने बना संवार कर पेश की जाती है। इस खूबसूरत लफ्ज़ के पीछे सिर्फ तुम्हारे जैसे
मुझ अकल से कोरे हो। ये नहीं समझते कि पीछे देखते रहने से उसकी कोई कमजोरी हाथ आ सकती है। उसने गुस्से से तल मिला कर कहा, मेरा तो जी चाहता है कि गाड़ी किसी दरख्त से टकरा दूं, मगर रूबा को ना बचा सका तो उसके साथ खुद भी मर जाऊंगा। मैं ऐसी जिल्लत कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। मैं ड्राइव करता जा रहा हूँ, हम कितने ही मील का सफ़र तय कर चुके हैं, मगर ये कमबख्त रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और ना ही कह रहा है। कहीं तो उसे रुकना पड़ेगा, वो नहीं रुकेगा तो पेट्रोल ख़त्म होगा। गाड़ी कहीं ना कहीं ज़रूर रुकेगी, तुम चलते रहो। हाँ, मैं रूबा की खबर ले रहा हूँ।